وہ خوبصورت اور شوق سی لڑکی بھی قریب آ کر مجھے تکتی رہی۔ ان کے ہمراہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترنے والا شخص سے ابھی قریب نہیں آیا تھا۔ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر سے کوئی چھوٹا موٹا سامان نکالنے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ مشتاق نے باادب لہجے میں خاتون سے میرے بارے میں کہا، بیگم صاحبہ، یہ سیٹھ صاحب کا خاص آدمی ہے، انہی کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ خاص آدمی؟ اور یہ؟ خاتون کے لہجے میں تنزیہ سی حیرت تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میری اس آدمی پر پوری طرح نظر پڑی۔ وہ ابھی کچھ فاصلے پر تھا اور اس کے ہاتھوں میں اب 2 بڑے شاپرز تھمے ہوئے تھے، لیکن میں اسے دیکھتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ میں اسے پہچان چکا تھا اور میرے اندر خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ پورا جسم جیسے سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس نے دور ہی سے ہم پر ایک اچڑتی سی نظر ڈالی اور میں نے بھی بر وقت اپنا چہرہ دانستہ دوسری جانب پھیر لیا کہ میں تو اسے پہچان ہی چکا تھا، مگر وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ شکر تھا کہ وہ ہماری طرف آنے کے بجائے سیدھا صدر دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ ادھر مشتاق نے جانے کیا میرے بارے میں مزید بیگم صاحبہ سے کہا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں صدر دروازے کی جانب بڑھتی چلی گئیں۔ میں نے بے اختیار طمانینت کی گہری سانس لی اور اب میں یہاں سے فوراً رفو چکر ہو جانا چاہتا تھا، لہٰذا میں بائک اسٹارٹ کر کے گیٹ سے نکل آیا اور سیدھا اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں اندر سے زبردست شاک کی کیفیت سے گزرتا رہا، کیونکہ میں اسی آدمی کے متعلق ہی سارے راستے سوچتا آیا تھا۔ میری تشویش اور پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ یہ شخص مجھے باس اقبال کے ہاں میرا آشیانہ میں نظر آیا تھا۔ اقبال کے ساتھ جو 2 سوٹڈ بوٹڈ آدمی مجھے نظر آئے تھے، ان میں سے ایک یہی شخص تھا۔ میں اس قدر بے چین اور پریشان ہوا کہ جی چاہا اسی وقت دوبارہ سیٹھ سکندر کی کوٹھی کا رخ کروں اور اسے اس شخص کے بارے میں بتا دوں جو مجھے اس کے دشمن اقبال کے بنگلے میں اس کے ساتھ نظر آیا تھا، لیکن میں سوچتا ہی رہ گیا، اس لیے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آدمی وہی موجود ہوتا اور ظاہر ہے مجھے بھی پہچان لیتا، معاملہ اور زیادہ بگڑ جاتا۔ ابھی کم از کم یہ تو تھا کہ صرف میں ہی اس سے واقف ہوا تھا۔ ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا تھا کہ کیا خبر وہ آدمی سیٹھ سکندر ہی کا کوئی جاسوس یا مخبر ہو جس نے باس اقبال کے ساتھ دانستہ راہ و رسم بنا رکھے ہوں، لیکن فوراً ہی میں نے اپنا یہ خیال رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو سیٹھ سکندر کو بھلا میری کیا ضرورت ہوتی، یا وہ پیش آمدہ حالات سے بے خبر کیوں رہتا؟ معاملہ ایک دم گھمبیر صورت اختیار کرنے لگا تھا اور پیچ در پیچ کچھ گڑبڑ اور کچھ پراسرارگت کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ انہی سوچوں کے دوران میں گھر میں داخل ہوا۔ اماں کام میں مصروف تھیں، راحیلہ بے چینی سے میری منتظر تھی۔ ہم نے سیدھا کوٹڑی کا رخ کیا اور پھر میں نے راحیلہ کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا، نیز اس آخر ذکر آدمی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ راحیلہ نے جیسے جھوٹتے ہی پہلا سوال مجھ سے یہی پوچھا تھا، اس نے تمہیں وہاں دیکھ تو نہیں لیا تھا؟ اس نے ایک اچڑتی سی نظر ہم پر ڈالی تھی، میں نے بتایا، لیکن میں اسے پہچان کر پہلے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ چکا تھا۔ راحیلہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہوگی، اس کے چہرے پر بھی تشویش و تفکر کے گہرے تاثرات امڑ آئے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی کہیں سیٹھ سکندر نادانستگی میں تمہارا اس شخص سے کوئی ذکر نہ کرتے۔ میرا خیال ہے سیٹھ سکندر اتنا کچا نہیں کہ اپنے ذاتی اور رازدارانہ معاملات کو ہر کسی سے شیئر کرتا پھرے، اور پھر تمہارا معاملہ تو ہے بھی حساس نوعیت کا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے دعائیہ کہا، لیکن تم پہلی فرصت میں سیٹھ صاحب کو اس آدمی کی حقیقت سے آگاہ کر ڈالو۔ میں نے اس کی بات پر ساتھ کرتے ہوئے ہولے سے اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔ ادھر لفافہ کھول کر دیکھا تو راحیلہ سمیت میرا منہ بھی کھل گیا۔ اس کے اندر پورے 25,000 تھے۔ یہ ایک بڑی رقم تھی۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، راحیلہ حیرت سے بولی۔ مجھے رقم سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی اس آدمی کے متعلق سوچ رہا ہوں جو مجھے پہلے باس اقبال کے بنگلے پر نظر آیا تھا، اور آج وہ سیٹھ سکندر کی کوٹھی میں۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں سیٹھ صاحب کو جلد از جلد آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا نا میں نے کہ پہلی فرصت میں انہیں آگاہ کر دینا، بلکہ ممکن ہو تو ابھی جا کر کہیں سے فون پر انہیں مطلع کر دو۔ وہ بولی، یہی کرنا پڑے گا، ورنہ میں ساری رات پریشانی کے مارے سو نہیں پاؤں گا۔ میں نے کہتے ہوئے گہری تشویش تلے اپنے ہونٹ بھینچے۔ وہ بولی، تم محتاط رہنا، اور اب یہ بھی جانچنے کی کوشش کرنا کہ کیا ایسا ہی ٹریکر ماجو راجو بوری کی بائک میں بھی نصب کیا گیا ہے، یا صرف تمہاری ہی بائک میں نصب کیا گیا تھا؟ وہ تو میں نے بھی سوچ رکھا ہے، میں بولا۔ اس طرح پتا چلے گا کہ انہیں صرف مجھ پر ہی شبہ ہے یا ان دونوں پر بھی انہیں شک ہے۔ ہاں، ان پیسوں کا کیا کریں؟ میں نے لفافے کی طرف اشارہ کیا جو چارپائی پر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تمہارے اور سیٹھ صاحب کے تم اب خاص آدمی ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں، میں نے کہا۔
ان کے سارے ہی ملازمین اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور اپنی اجرت لے رہے ہیں۔ رحیلہ نے منطق پیش کی تو میں چپ ہو گیا۔ ویسے رحیلہ کو دیکھ کر میں گھر سے باہر نکلا۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی راجو اور ماجا فیکٹری سے نہیں لوٹے ہوں گے۔ یوں میں نے آج ان سے نہ ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ میں سیٹھ سکندر سے ملنے کے لیے ان سے یہی بہانہ کر کے نکلا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، وہ بھی میری آج کی غیر حاضری کی وجہ سمجھ جائیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر بائک گھر ہی میں چھوڑی اور پیدل کی تیز تیز قدموں کے ساتھ محلے سے نکل کر مین چورنگی پر پہنچ گیا۔ یہاں چند دکانیں ایسی تھیں جہاں فون کرنے کی سہولت تھی۔ میں بھی ایک ایسی دکان میں گھس گیا اور سیٹھ سکندر کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تیسری بیل پر ایک نسوانی اور مترنم آواز ابری تھی۔ جی وہ سیٹھ صاحب سے بات کرنا تھی۔ میں نے ان کے گھر کی عورت کا اندازہ کرتے ہوئے نہایت احترام سے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے وہی مترنم آواز ابری۔ جی میں سہراب بات کر رہا ہوں، سیٹھ صاحب کا خاص آدمی۔ خاص آدمی، دوسری جانب سے بڑی شوخی آمیز طنز سے کہا گیا۔ میں کچھ بوکھلایا، پھر وہ بولی، رستم سہراب صاحب، آپ نے پاپا سے کیا کہنا ہے مجھے بتا دیں۔ دوسری جانب سے وہی مترنم سی نسوانی آواز نے کہا تو میرے اندر جھماکا ہوا، گویا یہ ان کی بیٹی تھی۔ ابھی میں جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ میرے جواب دینے کا انتظار کیا بغیر ہی دوبارہ بول پڑی۔ ویسے آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک تو آپ بہت آہستہ بول رہے ہیں اور دوسرے آپ کے لہجے سے مجھے ڈر اور خوف کا سا تاثر محسوس ہو رہا ہے۔ جی میں ایک دکان کے PCO سے بات کر رہا ہوں اور نہیں چاہتا کہ کوئی میری بات سنے۔ آپ پلیز میری اپنے پاپا سے بات کرا دیں، انہیں ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ میں نے اس بار سنبھالا لیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کوفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اوہ آئی سی، پہلی بار معلوم ہوا کہ پاپا نے اس بار کوئی خاص آدمی پڑھا لکھا رکھا ہے۔ خیر بات کرائے دیتی ہوں، ہولڈ کریں۔ میں نے طمانینت کی سانس لی۔ تھوڑی دیر گزری، دوسری جانب سے گمبھیر آواز ابھری۔ ہاں رستم بولو، کیا بات ہے؟ جناب آپ کو ایک اہم اطلاع دینا تھی، میں نے دبے دبے جوش تلے کہا۔ ہاں میں سن رہا ہوں، وہ بولے۔ جناب میں اس روز آپ کے ہاں آیا تھا تو آپ کی رہائش گاہ پر میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا۔ کہتے ہوئے میں نے اس دن کا مختصر حوالہ دیا جب میں نے ایک بڑی سی چمچماتی کار سے ان کی بیگم اور بیٹی کے ساتھ ایک جوان سے سوٹر بوٹر مرد کو بھی کار سے اترتے دیکھا تھا۔ ہاں بھائی، وہ ہماری بیگم کا لاڈلا چھوٹا بھائی ہے، سجاد بیگ، یعنی ہمارا سالہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ دوسری جانب سے سیٹھ سکندر نے کہا تو میں چونک پڑا، گویا وہ ان کے گھر ہی کا آدمی تھا۔ جناب میں نے انہیں میرا آشیانہ میں باس اقبال خان کے گھر میں دیکھا تھا، وہ ان کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے میرا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ دوسری جانب سے بھی سیٹھ سکندر کو جیسے ایک چپ سے لگ گئی تھی، پھر ان کی آواز ابری تو یوں لگا جیسے وہ دور سے بول رہے ہوں۔ پوچھا کیا تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے تمہیں پورا یقین ہے اس بات کا؟ 100% جناب، بالکل ایسے ہی جیسے میں ابھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اوہ، دوسری جانب سے غور کرتی آواز آئی، پھر بولا، تم ایک کام کرو، کل فوراً قریشی سے ملو۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے جواب دیا۔ قریبی فیکٹری کا وہی بظاہر عام سا ورکر تھا جو درِ پردہ سیٹھ سکندر کا جاسوس تھا اور مجھے اسی سے روابط میں رہنے کو کہا گیا تھا۔ اگلے دن میں فیکٹری پہنچا تو قریشی مجھ سے خود ہی ملنے آ گیا۔ اس کا پورا نام محمود قریشی تھا۔ فیکٹری کی ایک الگ گوشے میں جا کر ہم کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ کوئی زیادہ طویل گفتگو نہیں تھی، اس نے بس اتنا ہی مجھ سے کہا تھا کہ ڈیوٹی سے گھنٹہ پہلے آف ہوتے ہی میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں سیٹ پر آ گیا۔ ماجا لکڑ اور راجو بوری سے میں دور دور رہنے لگا تھا، لیکن ٹریکر کے حوالے سے مجھے ایک کھلبلی سی ابھی تک بے چین کیے ہوئے تھی۔ میرے دل میں آئی تو صحیح باقول راہیلہ کے ضرور یہ حرکت سلیم چھالیا کی ہوگی اور راجو اور ماجو کو میری طرح اس بات کا علم بنا ہوگا کہ ہمارے اپنے ہی استاد نما دوست نے ہماری جاسوسی کے لیے ہماری بائکس میں یہ ٹریکر لگوا رکھے تھے۔ مجھے تو خیر مرمت کے دوران اتفاقاً ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن ان دونوں کو ابھی تک معلوم نہیں ہوگا۔ اب اگر میں راجو اور ماجا کو یہ بتا دیتا تو وہ سلیم کی طرف سے بد دل ہو جاتے، لیکن راہیلہ کا خیال ذرا مختلف تھا۔ اس کے مطابق وہ دونوں اس کے باوجود بھی سلیم چالیہ سے بد دل نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی تنظیم سے، کیونکہ انہوں نے ہماری کمزور رگ دبا رکھی تھی، ہمیں آرام طلبی اور عیاشیوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ راجو اور ماجو کبھی بھی بد دل نہیں ہوں گے، اس لیے ٹریکر والی بات کا دبے رہنا ہی بہتر تھا۔ تاہم پھر بھی مجھے خود بدھ سی ہو رہی تھی کہ آخر پتہ تو چلے شبہ صرف مجھ ہی پر کیا جا رہا ہے یا ان دونوں پر بھی، کیونکہ اس سے کم از کم اتنی بات تو ظاہر ہو جاتی کہ شبے کے ٹارگٹ میں آیا صرف میں ہی رکھا گیا ہوں
या माजा और राजू भी मौजूद हैं। इससे मैं मजीद मोहतात रहने की कोशिश करता या फिर कुछ और सोचता। सितारा फैक्ट्री की 2 पार्किंग थी, एक कारों की और दूसरी मोटरसाइकिलों की। मैं मोटरसाइकिल वाली पार्किंग में आ गया। इन दोनों को भी सलीम चालिया ने अलग अलग बाइक्स दिलवा दी थी। मैं इन दोनों की बाइक्स के करीब आ गया, बल्कि मेरी भी बाइक वहीं मौजूद थी। हम तीनों साथ आते थे और एक साथ ही बाइक खड़ी करते थे। मैं पहले झुक के माजे लक्कड़ की बाइक चेक करने लगा। जिस जगह पर मेरी बाइक में वो खुफिया ट्रैकर लगाया गया था, मैं भी उसी जगह को चेक करने लगा। लिहाजा बाइक का वो साइड कवर जिसमें बैटरी लगी होती है, मैंने आहिस्तगी से उतारा और अंदर तारों के गुच्छों के दरमियान छेड़छाड़ करने लगा तो यकदम मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वहां वही ट्रैकर लगा हुआ था। मैंने उसे छेड़े बगैर ऐसे ही रहने दिया और साइड कवर लगा दिया। इसी तरह जब मैंने राजू की बाइक चेक की तो इसमें भी ट्रैकर नष्ट था। अब मुझे एक तसल्ली तो हो गई कि बास या सलीम को सिर्फ मुझ ही पर नहीं बल्कि राजू और माजे पर भी शुबा था। मैं भी राजू की बाइक के साइड कवर को दुरुस्त कर ही रहा था कि अचानक एक शनासा आवाज मेरी समातों से टकराई। अबे ये तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तुझे अंदर ढूंढ रहे थे। यह माजा लक्कड़ था। मैं बुरी तरह चौंक गया और राजू की बाइक का साइड कवर जिसे मैं फिट ही कर रहा था, घबराहट के मारे वो मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। अरे लंबू, ये तू मेरी बाइक के साथ क्या कर रहा है? राजू चौंकती हुई हैरत से बोला। अब कोई चारा नहीं था कि मैं इन्हें ना बताता। मैंने सरदस्त इन्हें कोई जवाब दिए बगैर एक गहरी सांस ली, फिर कवर दोबारा फिट किया। इसके बाद उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? पहले हमारी बात का जवाब दे, तू हमारी बाइक के साथ क्या कर रहा था? माजे लक्कड़ ने तेज नजरों से मुझे घूर कर पूछा। मैंने सपाट सी नजरें उसके चेहरे पर डाली, इधर उधर देखा। पार्किंग में चंद एक लोग ही नजर आए, वो भी दूर थे। चौकीदार भी जरा फासले पर कुर्सी रखे बैठा था। सलीम चालिया ने हम तीनों की बाइक्स में खुफिया ट्रैकर नस्ब कर रखे हैं। मैंने जैसे इन दोनों की समातों पर धमाका किया, मेरी बात सुनकर वह से पहले एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर राजू ने मुझसे मुखातिब होकर उसी लहजे में कहा, ट्रैकर क्या मतलब? मैंने इन्हें न सिर्फ इसके बारे में बता दिया बल्कि इन दोनों की बाइक्स के बैटरी वाले साइड कवर खोलकर ट्रैकर भी दिखा दिए। अबे ले, ये साला सलीम चालिया हम तीनों के साथ क्या खिचड़ी पका रहा है? माजा लक्कड़ बोला। उसके लहजे में बरहमी थी। मैं खुश हुआ कि इनका दिल हमारे नाम निहाद उस्ताद से खराब हो रहा था। पर राजू बोरी ने मुझसे सवाल किया, पर लंबू तुझे कैसे इन ट्रैकर्स का इल्म हुआ? इत्तिफाक ही समझो, मैंने कहा। एक दिन मेरी बाइक अचानक खराब हो गई थी। मैकेनिक के पास गया तो उसी से पता चला। ये तो शुक्र था कि उस ट्रैकर को नहीं समझ सका, वो इसे इंडिकेटर डिमर समझा था। तब मैंने सोचा पर्ची वाले वाकये के बाद से सलीम को हम तीनों पर शुबा है। ये काम जरूर उसने बास के हुक्म ही से किया होगा। मेरा ख्याल है इसमें ना सलीम का कसूर है ना बास का। बिलाखिर राजू बोरी ने बेपरवाही से कहा, पर्ची वाला मामला ही इतना अहम और नाजुक था, हमारी भी छानबीन होना लाजमी थी। और फिर हम कौन सा मुजरिम थे या गद्दार? मुझे राजू की बात बुरी लगी। यहाँ राहिला की बात दुरुस्त महसूस हुई। उसे मुझसे इस बारे में तबादला ख्याल करते हुए यही कहा था कि मुमकिन है राजू और माजे को यह बात ज्यादा बुरी ना लगे, और वही हुआ। माजा भी राजू ही की हमायत में बोला, मेरा ख्याल है ये ठीक ही हुआ। अब वो कम अज कम हमसे मुतमईन तो रहेंगे ना। मैं चला गया, पर यार क्या हम इतने ही गए गुजरे हैं कि कोई भी मामला उल्टा हो जाए या नाकाम, शुबा हम ही पर किया जाए? मेरा ख्याल है हर बार ऐसा नहीं होगा। राजू बोला, पर तू क्यों फिक्र कर रहा है लंबू? माजा मुझसे हंस कर बोला, हम कोई चोर थोड़ी ही हैं भाई, हम उनके जरखरीद बन चुके हैं। और ये सारी आयाशी अगर वो हमें दे रहे हैं तो इनका भी हक है कि वो हमें परखते रहें। इसकी तायद में राजू बोरी ने भी यही कहा था। हाँ लब्बू, अब तो ये सहना ही पड़ेगा। और फिर वही बात है, भला हमें डरने की क्या जरूरत है? डरे तो वो जो अंदर से चोर या गद्दार हो। उसकी बात पर मैं अंदर से थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फौरन ही बोला, वो तो ठीक है पर जाने दे लंबू, चल धाकड़ प्रोग्राम पर चलते हैं। माजा ने मेरे कांधे पर हाथ मारते हुए कहा, हम तुझे इसीलिए ढूंढ रहे थे कि साथ चलें, नहीं मिला तो हम यहाँ आ गए। नहीं यार, मेरी बहन की आज तबीयत ठीक नहीं, मैं घर पहुंचना चाहता हूँ जल्दी। ये कहते हुए मैं पलट गया। वो दोनों चले गए। मैं काफी देर तक अपनी मुठियां और होंठ भींचता रहा। राजू और माजा वाकई बास इकबाल और सलीम चालिया के जरखरीद बन चुके थे। बहर कैफ में मुकर्रर वक्त पर कुरैशी के साथ उसके हमरा हो लिया। हम दोनों अलग अलग बाइक्स पर एक दूसरे के पीछे निकल खड़े हुए। निस्फ घंटे बाद गोदाम चुरंगी में वाकई एक अलग थलग मकाम पर एक 1 यूनिट बंगले में हम दोनों यकजा हुए। उगता खुला के वहां सेठ सिकंदर पहले ही गोया मेरे स्वागत के लिए मौजूद था। आरामदेह फर्नीचर से आरास्ता एक कमरे में हम तीनों बैठे थे। सेठ सिकंदर के चेहरे पर अजहद तशवीश और सोच के तासुरात मुतरश्य थे।
اس کے چہرے پر غصے کی سرخی بھی تھی۔ مجھ سے انہوں نے ایک بار پھر اپنے سالے سجاد بیگ کے بارے میں تسلی چاہی اور اپنی جیب سے اس کی کچھ تصاویر بھی نکال کر مجھے دکھا دی۔ میں اب بھی 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں سیٹھ صاحب کہ یہی وہ شخص تھا جسے میں باس اقبال کے پاس دیکھ چکا ہوں۔ میں نے پورے یقین اور مستحکم لہجے میں کہا اور تصاویر واپس لوٹا دی۔ ساتھ ہی نے یہ بھی بتا دیا کہ باس اقبال اب اسے ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ میری بات پر سیٹھ سکندر نے ہنکارا بھرا پوری تسلی کرنا اس کا حق تھا، کیونکہ معاملہ ہی حساس اور نازک تھا، بلکہ خطرناک اور سنگین بھی۔ گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھا رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے تشویشناک تھی۔ پھر ذرا توقف کے بعد وہ بولا، تم ایک کام کر سکتے ہو؟ جی بولیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں سجاد بیگ کا پتہ دیتا ہوں، تم کچھ دن اس کے معمولات پر کڑی نگاہ رکھو، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اور تمہارے باس اقبال کے ساتھ اس کی کیا میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیٹھ سکندر کی بات پر میں ذرا سوچتا بن گیا تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ تلے بولا، بے شک یہ کام خطرناک اور مشکل ہے، لیکن میری ہر قسم کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی، اس کی تم فکر نہ کرو۔ جو بھی چیز، خواہ پیسہ، آدمی یا گاڑی، اس اہم کام کے سلسلے میں جو کچھ بھی تمہیں درکار ہوگا وہ تمہیں بلا دیر میسر آ جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، بالآخر میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن پہلے والے واقعے کے بعد اقبال کو مجھ سمیت ماجو اور راجو بوری پر شبہ ہونے لگا ہے۔ سلیم کا تو پتہ نہیں، ہونے دو شبہ، سیٹھ سکندر بے پرواہ لہجے میں بولا۔ فکر والی بات تب ہوتی جب صرف تم پر شک کیا جاتا، یہاں تو تمہارے دوست ساتھیوں، کیا نام بتایا تم نے؟ ماجا لکڑ اور راجو بھوری۔ ہاں وہی۔ پھر تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا اور ٹریکر والی بات اسے بتا دی۔ وہ چند ثانیے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، پھر بولا، اس کے لیے تمہیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا ایسا ہی ٹریکر ماج لکڑ اور راجو بوری کی بائکس میں بھی خفیہ طور پر لگایا گیا تھا یا نہیں؟ یہی بات میں آج کنفرم کر چکا ہوں سیٹھ صاحب، میں نے جواب میں کہا۔ ان دونوں کی بائکوں میں بھی وہ ٹریکرز نصب تھے، تو بس پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ شبہ تینوں پر ہے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ اب تو تم بے فکری سے لیکن محتاط انداز میں کام انجام دے سکتے ہو۔ بالکل جناب، میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا اور ایک پھولا ہوا بڑا سا لفافہ نکالا اور پاس بیٹھے محمود قریشی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اٹھا اور احترام کے ساتھ چابی اور لفافہ سیٹھ سکندر کے ہاتھ سے لے کر مؤدبانہ کھڑا رہا۔ محمود، یہ دونوں چیزیں سہراب کو دے دو۔ محمود نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چابیوں کا گچھا اور لفافہ میری جانب بڑھا دیا، جو میں نے حیرت بھرے انداز میں وصول کیا، اور جب سیٹھ سکندر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، لفافے میں کچھ روپے ہیں جو تمہارا معاوضہ ہے۔ چابیاں ایک مکان کی ہیں، اسی گچھے میں مختلف کمروں اور سیف کی بھی چابی ہے۔ وہاں کچھ رقم موجود ہے، گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ یہ گھر اب تمہارے تصرف میں رہے گا، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ تمہیں رفتہ رفتہ معلوم ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ رخصت ہوتے وقت سیٹھ سکندر نے آخر میں مجھ سے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو برخودار، میں جانتا ہوں تمہارا کام خطرناک ہے اور تم میرے لیے جو کچھ کر چکے ہو اور کرتے رہو گے، تمہیں اس کا پورا اور بھرپور معاوضہ ملتا رہے گا، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو چکے ہو۔